بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زیبا وائس چینل۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو دو ذبی کی اولاد کیوں کہتے تھے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں دو ذبی کی اولاد ہوں۔ ذبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والا۔ تو وہ دو ذبی کون کون ہیں اور ذبح کون کون ہوئے تھے؟ تو ذبی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق یا اللہ سے کیے وعدے کے مطابق یا تو ذبح کر دیا گیا ہو یا ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہوں۔ تو پہلے ذبی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ سب سے پیاری چیز قربان کرے، تو پہلی رات 100 اونٹ قربان کر دیے، دوسری رات بھی خواب آئے، آخرکار یہ خواب آتا رہا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تیری جو سب سے پیاری چیز ہے وہ قربان کر۔ تو آخرکار اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر ہی چلائی تھی۔ بعد میں جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر تو دمبا تھا اور اسماعیل علیہ السلام سائیڈ میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہوئی۔ تو ہم لوگ عید الاضحیٰ کی اس امتحان کے اوپر ہی مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے ان کا امتحان لیا اور اسی کی یاد میں عید الاضحیٰ تا قیامت تک منایا جاتا رہے گا۔ تو یہ تو ہو گئے پہلے ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دوسرے ذبی کون ہیں؟ وہ ہیں ہمارے نبی کے جو والد صاحب ہیں، وہ ہیں عبداللہ۔ تو ہمارے نبی کہا کرتے تھے کہ میں دو ذبی کی اولاد ہوں۔ تو عبداللہ کیسے ذبی ہوئے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، تو دھیان سے سننا۔ اللہ پاک کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بیوی حاجرہ کو اور دودھ پیتے اسماعیل علیہ السلام کو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چھوڑ دیا۔ ان کو تھوڑی کچھ کھجور دے کر اور تھوڑا پانی دے کر۔ کچھ دنوں میں وہ کھجور اور پانی دونوں ختم ہو گئے۔ تو عرب کی سرزمین ہے اور ریتیلی پہاڑی ہے اور شدید گرمی ہے، کالے کالے پہاڑ ہے، اور اس سرزمین پر ایک خاتون اپنے معصوم بچے کا ساتھ لیے ہوئے ہے، جس کے پاس نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے اور بیابان ہے، کوئی نہیں ہے۔ بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وہاں پر دو پہاڑی ہے، صفا اور مروہ۔ وہ خاتون صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ رہی ہے، جانتی ہے کہ یہاں ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود دوڑ رہی ہے اور بار بار بچے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ تو یہ حالات رہے، اللہ کو مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ تو جب کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے تو اللہ پاک ہوتے ہیں مدد کرنے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا کنواں پھوٹا۔ چاہ زمزم یعنی زمزم کا کنواں پھوٹ پڑا۔ تو یہ بات تو معروف ہے اور مشہور ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی عمر 137 سال رہی اور مکہ میں آبادی کا آغاز اسماعیل علیہ السلام سے ہی ہوا۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے جو 137 سال کی عمر پائی، اس میں وہ مکہ کے سربراہ رہے، بیت اللہ کے متولی رہے۔ بعد میں چل کر اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں وہ گوشہ گمانی سے نکل نہ سکی اور دوسرے قبیلوں نے آ کر بیت اللہ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور ان قبیلوں میں ایک قبیلہ ہے قبیلہ زرہم۔ تو اس قبیلے کا ایک سردار تھا بنو زرہم۔ تو بنو زرہم نے بیت اللہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر ایک دوسرے قبیلے کے سردار ہوئے بنو بکر بن عبد مناف کنانہ۔ تو بنو بکر بن عبد مناف کنانہ نے بنو زرہم پر حملہ کر کے بنو زرہم کو مکہ سے نکال دیا۔ تو ہوا یوں کہ جب بنو بکر بن عبد مناف کنانہ نے بنو زرہم کو مکہ سے نکالا تو مکہ سے جاتے جاتے اس نے ایک بہت غلط کام کیا۔ بنو زرہم اور اس کے قبیلوں والوں نے زمزم کا کنواں ڈھک دیا، زمزم کے کنویں کو ریت سے بھر دیا اور زمزم کا کنواں 300 سال تک بند رہا، جس میں تاریخی چیزوں کو دفن کر دیا، نشان تک مٹا دیے۔ خانہ کعبہ کے 2 سونے کے ہرن لگے ہوئے تھے اور سنگ عصمت بھی تھا اور 300 سالوں تک آب زمزم بند رہا۔ تو اب بات آتی ہے ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب۔ تو عبد المطلب کو یہ خواب آیا کہ آپ زمزم کا کنواں کھودیں۔ تو انہوں نے بڑی محنت سے زمزم کا کنواں کھودا۔ تو قریش لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں شریک کر لو، پر عبد المطلب نہیں مانے۔ قریش لوگوں نے ان کا وروध کیا، لیکن اللہ کی قدرت ہوئی اور سبھی لوگ مان گئے اور عبد المطلب نے کنواں اکیلے ہی کھودا۔ جب عبد المطلب یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب یہ کنواں کھود رہے تھے تو انہوں نے منت مانگی، نظر مانگی کہ یا اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے گا اور میرے سبھی بیٹے عمر کے اس مقام تک پہنچیں گے جس مقام تک وہ میری حفاظت کر سکیں، تو میں تیری راہ کے اندر ایک بیٹا قربان کروں گا۔ تو عبد المطلب نے اللہ سے یہ منت مانگی تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کی سن لی، ان کے 10 بیٹے ہو گئے اور 10 بیٹے بچاؤ کرنے کے لیے لائق بھی ہو گئے۔
عبد المطلب نے اپنے سبھی بیٹوں کو خواب کے بارے میں بتایا اور سبھی بیٹے راضی ہو گئے۔ سبھی کے نام الگ الگ تیروں پر لکھ دیے گئے اور سبھی تیر حبل کے قیم کے حوالے کر دیے گئے۔ حبل ایک بت تھا اور قیم اس کا مزابر تھا۔ قیم نے تیروں کو ہلایا اور جو نام نکلا وہ تھا عبداللہ کا نام۔ تو عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے کر گئے، لیکن عبداللہ کے جو ننیحال والے تھے یعنی بنو مخزوم قبیلے کے لوگ اور عبداللہ کے جو بھائی تھے ابو طالب آڑے آ گئے کہ نہیں، ہم ان کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب کو کسی طرح سے سمجھایا گیا کہ ایک خاتون ہے عرفہ، ان کے پاس جاؤ اور حل دریافت کیا جائے۔ پھر عبد المطلب خاتون عرفہ کے پاس آئے اور مشورہ کیا کہ عبداللہ کا نام 10 اونٹوں کے نام میں کرہ اندازی کی گئی، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اونٹوں کے نام کرہ نکالے گئے اور انہیں ذبح کیا گیا۔ جب 100 اونٹ ذبح ہو گئے تو عبداللہ کے نام کرہ نہیں نکلا، اونٹوں کے نام کرہ نکلا۔ تو اس طرح اللہ پاک راضی ہو گئے اور عبد المطلب نے عبداللہ کی جگہ اونٹوں کو قربان کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو 2 ذبی کی اولاد کہتے تھے۔ پہلے ذبی تو ہے اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبی ہے عبداللہ، ان کے جو والد صاحب ہیں وہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔